ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ مشرکین صرف اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کی جو نظر نیاز منت منوتی دیتے ہیں وہ صرف چوپایوں میں سے نہیں دیتے، وہ کھیتی میں سے بھی کیا کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ اور جس طرح وہ صرف اللہ کے نام کی نہیں دیتے، ساتھ کیا کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کی بھی کیا دیتے ہیں، کرتے ہیں۔ وہ ایک حصہ اللہ کے نام کا نکالتے کھیتی میں سے اور ایک حصہ اپنے معبودوں کا نکالتے، جس طرح آج ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ چوپایوں میں سے بھی ما جعل اللہ من بخیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اللہ کے اوپر کیا باندھتے تھے، جھوٹ باندھتے تھے، اپنی طرف سے تحریمات کرتے تھے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مشرکین جو اللہ نے کھیتی پیدا کی ہے اور جو چوپائے پیدا کیا ہے نا، ان میں سے کیا کرتے ہیں، اللہ کا حصہ بھی نکالتے ہیں اور اپنے شریکوں کا بھی کیا کرتے ہیں، حصہ نکالتے ہیں۔ جو ان کے معبودوں کا حصہ ہے وہ اللہ کے حصے میں نہیں ملنے دیتے، اور اللہ کا جو حصہ ہے اگر ان کے معبودوں کے حصے میں مل جائے تو وہ کہتے ہیں کچھ ہو بات نہیں، یہ کیا ہے، خیر ہے۔ اسی طرح جو جانور ذبح کرتے نا اللہ کے نام کے ساتھ، تو اس کے ساتھ کیا نام لیتے، اپنے بتوں کا بھی نام لیتے، اور جس جانور کے اوپر صرف اور صرف اللہ کا نام لیا جاتا، بتوں کا نام نہ لیا جاتا، تو اس ذبح کو وہ نہ کھاتے تھے۔ اور جس وقت اپنے معبودوں کے نام کا کوئی جانور ذبح کرتے تو اس وقت صرف اپنے معبودوں کا نام لیتے، ساتھ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ اگر اسی طرح دو جانور انہوں نے چھوڑ دیے، ایک اللہ کے نام کا اور ایک اپنے بتوں کے نام کا، جو اللہ کے نام کا جانور ہے وہ کیا ہے، موٹا تازہ ہے، اور ان کے جو بتوں کا نام ہے، معبودوں کے نام، وہ کیا ہے، کمزور ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ خیر ہے، اللہ کا حصہ جو ہے اس کو ادھر ذبح کر دو اور اس کو کیا کرو، ادھر ذبح کر دو۔ اس طرح بھی کیا کرتے تھے، ذبح کرتے تھے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میرے علاوہ اوروں کے نام کے کھیتی میں سے بھی اور چوپایوں میں سے بھی کیا نکالتے ہیں، حصہ نکالتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں سا ما یحکمون، یہ بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں، بہت برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک مقام کے اوپر رب نے فرمایا کہ وہ اللہ کے لیے فرشتوں کو کیا کرتے ہیں، بیٹیاں بناتے ہیں، اور اپنے لیے کیا کرتے ہیں، بیٹے تسلیم کرتے ہیں۔ سورہ زخرف کے اندر انسان بڑا ہی کیا ہے، ناشکرا ہے، انسان کیا ہے، بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اسی طرح سا ما یحکمون کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے لیے جو حصے اور اپنے معبودوں کے لیے جو حصے مقرر کر رہے ہیں نا، وہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں کر رہے، کیا کر رہے ہیں، برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا، پھر وہ کرتے تو کفر و شرک ہیں اور بدعات اور رسومات کرتے ہیں، لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے جو مشرکین ہیں نا، یعنی شیاطین، جو ان کو غلط راستے کی کیا کرتے ہیں، ترویج کرتے ہیں، ان کو غلط راستے کی ترغیب دیتے ہیں، تو زینا، ان کے جو اعمال ہیں وہ انہیں کیا کرتے ہیں، خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں، آپ جیسا عمل کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انہیں خوبصورت اور اچھا سمجھ کے کیا کرتے ہیں، ان کو کرتے ہیں۔ اس لیے پھر وہ کیا کرتے ہیں، قتل اولادہم شرکاؤہم، ان کے اندر یہ بھی تھا کہ جن معبودوں اور جن اللہ کے علاوہ جن کو نام کے نظر و نیاز دیتے تھے نا، ان کے دلوں کے اندر ان کی محبت اور عقیدت تھی، اتنی عقیدت اور محبت تھی کہ اپنی اولاد کو بھی ان کے نام کے اوپر کیا کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے۔ قتل اولادہم شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے کیا ان کے اولادوں کو بھی کیا ان کے نام کے اوپر کیا کر دیتے تھے، اپنی اولاد کو بھی کیا کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، ذبح کر دیتے تھے۔ لیردوہم ولیلبسوا علیہم، تاکہ وہ ہلاک کر دے انہیں، تاکہ وہ کیا کر دے، انہیں ہلاک کر دیں،
وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور جو ان کا صحیح دین ہے نا اس کو کیا غلط کر دیں، غلط ملت کر دیں، خلط و ملت کر دیں، ان کو پتہ نہ چلے کہ یار سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، بدعت کیا ہے، سنت کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ساتھ یہ بھی کہتے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ، اگر رب چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے۔ لہذا اس کے اندر رب کی کیا ہے، مشیت ہے۔ رب اس فعل کے اوپر کیا ہے، ہمارے اوپر راضی ہے۔ کیا ہے، رب اس فعل کے اوپر کیا ہے، رب راضی ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے اگر رب یہ نہ چاہتا تو ہم بھی نہ کرتے، ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے، ہمارے باپ دادا بھی نہ کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی چڑھاوت دے رہے ہیں، چوپاؤں میں سے یا کھیتیوں میں سے، چاہے غلہ میں سے ہو چاہے پیسوں کی صورت میں ہو، یہ جتنا کچھ بھی کر رہے ہیں نا اس کے اوپر کیا ہے، رب راضی ہے۔ اگر رب ناراض ہوتا تو ہم کبھی ایسا نہ کرتے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ، میرے پاک پیغمبر ان کو چھوڑ دیجئے، ان کو اپنے حال کے اوپر ہو چھوڑ دیجئے۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، یہ جتنا کچھ بھی کہہ رہے ہیں رب کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں، رب کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ایک جگہ پہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب کے اوپر جھوٹ باندھے، رب کے اوپر ہو جھوٹ باندھے، یعنی اس سے بڑا ظالم اور ہو کوئی نہیں۔ مفسر تمام مفسر لکھا کہ اس سے جھوٹ باندھنا رب سے کیا ہے، رب کے علاوہ اور کے نام کی نظر و نیاز، اور کے آگے سجدہ، اور کے آگے رکوع، اور کے آگے کیا کرنا، قیام کرنا، قبروں کو کیا کرنا، طواف کرنا، یہ رب کے اللہ پر کیا باندھنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے۔ اللہ کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو کیا کرنا، شریک کرنا، حالانکہ وہ تو رب کی کیا ہے، مخلوق ہیں، وہ کیا ہے، ساری کی ساری کیا ہے، رب کی مخلوق ہے۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر فَذَرْهُمْ، انہیں چھوڑ دیجئے، وَمَا يَفْتَرُونَ، جو جھوٹ باندھ رہے ہیں نا اس کے اندر چھوڑ دیجئے۔ اور 7ویں سپارے کے بالکل آخر میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح میرے پاک پیغمبر پہلے ایمان نہیں لائے نا، اب بھی ہم اس طرح اگر ان کو معجزہ دکھائیں نا پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کی سرکشی، ان کی عداوت کی وجہ سے ہم ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو کیا کر دیں گے، پھیر دیں گے۔ وَنَذَرُهُمْ، میرے پاک پیغمبر ان کو چھوڑ دیجئے، فی طغیانہم یعمہون، ان کی سرکشی میں، ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ دیجئے، وہ بہتے رہیں۔ کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو فوراً نہیں پکڑتے، ہم ان کو کیا دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، تاکہ یہ بڑھ چڑھ کے ہماری اور سرکشی کر لیں، ہماری اور بغاوت نافرمانی کر لیں۔ جب ہمارے پاس آئیں گے اس وقت ہم ان سے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور رب فرماتے کہ ان قریب یہ جان لیں گے، رب قریب ان قریب یہ جان لیں گے کہ ہم نے کیا دنیا میں کیا اور کیا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اس رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، جو رب کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہیں نا میرے پاک پیغمبر ان کے حال، ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے، جب وہ آئیں گے ہمارے پاس ان سے حساب لے لیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اور وہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے بھی، مما زرع، اس میں سے جو پیدا کی اس نے، من الحر سے کھیتی، والانعام اور چوپائے، نصیباً ایک حصہ، فقالوا ھذا للہ، پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے بتوں کا ہے، فما کان لشرکائہم، پس جو حصہ ہے ان کے معبودوں کا، فلا یصل الی اللہ، وہ تو نہیں پہنچتا اللہ کی طرف، وما کان للہ فهو فلا یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ ہے اللہ کا تو وہ پہنچتا ہے ان کے معبودوں کی طرف، ساء ما یحکمون، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، زَيَّنَ لِكَثِيرٍ، آراستہ کر دیا، مزین کر دیا بہت سے،
من المشرکین مشرکین کے لیے قتل اولادہم قتل کرنے کو اپنی اولاد کے شرکاؤہم ان کے شریکوں نے لیردوہم تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں ولیلبسوا علیہم اور کہ خلط ملط کر دیں ان پر دینہم ان کے دین کو ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہتا تو ما فعلوہ وہ ایسا نہ کرتے فذرہم پس چھوڑ دیجیے انہیں وما یفترون اور وہ جو جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر۔ صدق اللہ العظیم۔